والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھیں، عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر اپنے فوت شدہ کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں پہنچا دیتے ہیں۔ اولاد کا والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے ایصال و ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار بتائے ہیں جن کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ان کی قبریں نور سے بھر جاتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک تسبیح کا عمل ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کو ایصال و ثواب کرے تو فرشتے ان کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اعظم سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیے، آپ چلتے رہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور چلتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا کہ اللہ نے چاہا تو آپ کو مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی۔ یہ کہہ کر محبت نچھاور کر رہی تھی، السلام علیکہ یا اولا، السلام علیکہ یا آخرہ، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پا لیا، فطرت کو پا لیا۔ اگر آپ پانی کو نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اور آپ شربت پی لیتے اور آپ کی امت غرق ہو جاتی، یعنی شراب پی لیتے تو غرق ہو جاتی۔ حضرت آدم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم خوبرو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیکوکاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں اور ان کا دامن آلود نہیں، جو ہمارے ہاں مقیم رہیں گے اور کبھی کچھ نہیں کریں گے، اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور کبھی بھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر ہوئی۔ ہم صف باندھے امام کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا، چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی؟
میں نے کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی ابتدا میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے مابوس کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف دروازے تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھنے لگے کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کو کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے خوش آمدید میرے صالحہ فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو بلوایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا تھا کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ یعنی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید اے صالحہ نبی اور مرحبا اے صالحہ فرزند کہہ کر انہی کلمات سے نوازا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک شہر میں پہنچے جس کے جام موتی، یاقوت اور زمرد کے اور سبز رنگ کے نہایت تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ پرندے بہت ہی تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں یہ نہر کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ نہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی میں بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے بھی زیادہ شیریں اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے دن میں سے تم پر اور تمہارے امت پر 50 نمازیں فرض کرتی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اے محمد کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے۔
آپ رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ آئے۔ میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے پیارے رب، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہٰذا تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے، 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جانب سے پھر لوٹ کر جائیے، مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اسی طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتر آئے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ایک فرشتے کو میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا۔ اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتا۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لادا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بھورے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا ایک بلیک سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے سے گزرے تو گھوما، جس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے کرتے واپس گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ قریش نے یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا، اسی رات واپسی لوٹ آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بڑی اور بعید بات میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ مشرکین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں اور نشانی پیش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا تھا، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بٹ گئے، ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے، وہ نیچے گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے بالکل بھی وہی بات بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق کی کہ باعث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے، کیا حاضرین میں سے آپ کے ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں؟ وہ کہنے لگے، پھر ان کا حلیہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گندم میں رنگ کے ہیں جسے ازدمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ موضوع ساق کے درمیانے قد والے اور سرخی میل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں میں موتی لڑک رہے ہیں، سیاق میں بھی عجائب و غریب ہیں۔ ناظرین محترم،
زندگی اور موت دو حقیقتیں ہیں جن سے کسی کو انکار نہیں۔ ہر زیرو نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت، قبر کی منازل اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا عارضی روح کو کرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اس دنیا میں اخروی دنیا کی طرف منتقلی کا ایک دروازہ ہے۔ موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکار کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روحوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ بدروحوں کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مرنے کے بعد یا وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا میں سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کا بہترین عمل ہے۔ تو پیارے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی جو تسبیح ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اپنے والدین کو اس طرح کرتا ہے، احسان و ثواب کرتا ہے تو ان کے والدین قبر کو نور سے منور کر دیتا ہے، ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ وہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کے والدین کو بھی جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے اور اس تسبیح کے پڑھنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں۔ آپ کو جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو درود ابراہیمی کی فضیلت و برکات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور وہ تسبیح جس میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی جس کی گنتی 100 دانوں کی ہے۔ اس تسبیح پر آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنے شروع کرنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دھیان رکھتے ہوئے خلوص سے نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ کرے۔ جو بھی تعداد یا طریقہ آپ کو بتایا جائے اسی تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد میں کمی بیشی ہوگی تو وظیفہ ضائع چلا جائے گا، پھر اس کا ثواب آپ کے والدین کو نہ پہنچ سکے گا۔ اس لیے آپ نے جو بھی تسبیح پڑھنی ہے اسے ترتیب اور تعداد کے ساتھ تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ، اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اس
کو آپ نے تسبیح کے ایک ایک دانے پر گن گن کر پڑھیں، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ اور یہ تسبیح کا انمول خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے ماخوذ کی گئی ہے، جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، کوثر سے سراوی ہوتی ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں اور اس وقت نرمی فرماتے ہیں۔ قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو، ان کے والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو اور ان کی قبریں نور سے روشن ہو جائیں، ان کے درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے پیارے ناظرین اس بتائی گئی تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔